بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اور رمضان نصیب فرمایا۔ استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور ایسے تمام مواقع سے استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں دینی ہے، اور ہمارے لیے راستے وسیع کر دیے ہیں، بس ہمیں ان راستوں پر چلنا ہے۔ اس سے پہلے اپلوڈ کیے جانے والے لیکچر میں استقبال رمضان کے متعلق ہم نے بات کی کہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، اور پھر ساتھ ہی دعاؤں کا تذکرہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے پر کیسے دعا مانگا کرتے تھے، نئے چاند کو دیکھ کر کیسے دعا مانگتے تھے اور کیا دعا مانگتے تھے، اور پھر ساتھ میں کہ وہ اپنے رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے۔ کچھ ٹپس بھی اس میں دی گئیں اس لیکچر میں کہ کس طرح ہم بحیثیت خواتین رمضان کی تیاری پہلے سے کر کے رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارے جو دنیاوی کام ہیں وہ کافی حد تک نپٹے ہوئے ہوں اور ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کے لیے نیکیاں جمع کر سکیں۔ اللہ پاک نے رمضان کی صورت میں رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کی ایک اپرچونٹی ہمیں دے دی ہے۔ اب ہمیں کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے؟ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں 2496 میں فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رمضان کی فضیلت بیان کی، جو کہ ہم اس سے پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہونے کی شیورٹی دی ہے۔ اب اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیورٹی دے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یا آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہونا چاہیے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو پلیٹ میں رکھ کر بہت کچھ دیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو اٹھانا کیسے ہے، ہم نے اس کو کھانا کیسے ہے، ہم نے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یہ سب باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ریکال کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ باتیں سب سے بہت پہلے سے پتہ ہیں۔ ہاں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، جی ہاں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، صرف اور صرف ایک ریمائنڈر ہے، ریکال کرنا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کا سبب بن سکیں کہ ہم نے رمضان کی برکتوں رحمتوں کو کیسے سمیٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے اب کچھ ہم کرنے کے کام ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکیں، ان چیزوں کو، ان اصولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیے، کچھ فرائض، کچھ سنتیں، کچھ نوافل، اور پھر رمضان کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے اچھے کاموں میں سب سے پہلے عبادات پر اپنی توجہ ڈالیے کہ میری عبادات کیسی ہیں۔ عبادات میں بھی پہلے فرائض، پھر سنت، پھر نوافل۔ ہم نے درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے، ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی چڑھنی ہے۔ سب سے پہلے فرائض کا سوال ہوگا۔ رمضان میں فرائض کا خصوصی خیال
اس کے بعد سنتوں کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے، پھر نوافل جو کہ ہمارے اوپر ہمارے اختیار میں ہیں، جتنا ہمارا دل چاہتا ہے، جتنا ہمیں نیکیوں میں سبقت لے کر جانی ہے ہم نوافل ادا کرتے رہیں۔ پھر صدقہ و خیرات میں بھی دیکھ لیجئے، پہلے فرضی صدقات، زکوٰۃ، قرض، کہ میرے اوپر کسی کا کوئی قرض اگر ہے اور میں خیرات خوب کر رہی ہوں، میں کھانے دوسروں کو خوب کھلا رہی ہوں، بنا بنا کر غریبوں میں تقسیم کر رہی ہوں، لیکن میں قرض ادا نہیں کر رہی، تو پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہے۔ پہلے فرضی صدقات کو چیک کرنا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لازم ہے، میں نے دے دی ہے، میرے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ اور قرض میں صرف مال پیسہ نہیں آئے گا، بلکہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے کسی سے ادھار لی ہے، وقتی طور پہ لی ہے اور واپس کرنے کی ایک نیت سے لی ہے، تو اس کو واپس کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد نفلی صدقات میں بھی دیکھیں بہت ایک اہم بات وہ یہ کہ ہم اگر روز صدقہ کریں گے نا، کچھ رقم 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے روز بروز ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات والے خانے پہ ٹک لگاتے جائیں گے کہ اس بندے نے صدقہ کیا ہے۔ تو اپنے رمضان میں ہم نے اس بات پر نوٹس کرنا ہے اور اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ میں نے روز اپنے مال میں سے صدقہ نکالنا ہے۔ اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیجئے اور اس کے اندر روز کے کوئنز، روز کی منی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ڈالیں، اور پھر آخر میں جب جمع ہو جائے تو کسی کو بھی دے دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تسلسل والا عمل پسند ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو، تو اپنی ہر نیکی میں ہم نے تسلسل لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسروں کی مدد۔ ہمارے ذہن میں جب یہ پوائنٹ آتا ہے دوسروں کی مدد کرنی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید بس مال سے ہی مدد کرنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے بندے پر کہ اس کو کیسی مدد چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کو مالی مدد چاہیے ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ سے کوئی اچھا مشورہ چاہیے ہو سکتا ہے اس کو آپ سے کچھ مزید کوئی ایسی چیز، آپ کی ہمدردی چاہیے ہو، آپ کی طرف سے ملنے والی کوئی ایسی مدد چاہیے ہو، کوئی ایسی معاونت چاہیے ہو جو اس کے لیے بہت بڑا ایک نعمت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کی مسکراہٹ چاہیے ہو، آپ کے 2 میٹھے بول چاہیے ہوں، آپ کی طرف سے کیا جانے والا سلام چاہیے ہو، آپ کی مسکراہٹ، یہ سب باتیں نیکی کے کاموں میں آ جاتی ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے میں آ جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے سبقت لے جانی ہے ان کاموں میں۔ پھر دیکھیں کہ شیاطین کے بارے میں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قید کر دیے جاتے ہیں، تو جب دشمن ہی قید ہو گیا تو پھر نفس کو نیکیوں پر آمادہ کرنا بہت آسان ہے۔ لہٰذا اپنی اصلاح کے لیے ہم نے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اور دیکھیں بعض اوقات شیطان ہمارے اوپر اپنے اتنے اثرات چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے کہ وہ تو قید ہو گیا، لیکن ہم اس کے اثرات ہمارے اوپر باقی رہتے ہیں، جو کہ ہم رمضان میں بھی ہمارا نفس شیطانی کام ہم سے کروا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو دعا میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، اس کو زبانی یاد کر لیں، اس کو صبح شام پڑھیں۔ بہت پیاری دعا ہے، مسنون دعا ہے، اور اس دعا میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سب کاموں کی اصلاح کر دے اور مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہی کہ بعض اوقات ہم ایک سیدھی ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں، سیدھا چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پٹری سے اتر جاتے ہیں اور ہم کچھ ایسا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو اس کے لیے دعا کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے، تو دعا سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ دعا ہماری ہر وقت ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ اگر ہم اپنے نفس کی باتوں میں نہیں آتے تو وہ بھی اللہ کی توفیق ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔
اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما، اور پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ میں آپ کو یہ دعا پڑھاتی ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھیے اور اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لیجئے تاکہ ہم اللہ سے جو مانگیں ٹھیک مانگیں، خیر مانگیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے کاموں کی اصلاح کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو یاد کیجئے، بار بار پڑھیے، آپ کو یاد نہیں ہوتی تو کسی کو سنائیں بار بار، یہ جو میں نے پڑھائی اس کو بار بار سنیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، بس ایک طلب اور تڑپ چاہیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک رمضان شہر الصیام ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور پھر میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملوں گی جو کہ رمضان کے حوالے سے ہی ہوگا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔